ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ایوری بڈی. انگریزی بول چال میں کیا کیا آپ کریں کہ آپ اچھی انگریزی بول سکیں اور کون کون سی غلطیوں سے بچ جائیں تاکہ آپ کا سٹائل بھی بہتر ہو اور آپ بالکل نیٹو لگیں, آپ کو جھجک بھی نہ آئے اور آپ کانفیڈنٹلی بات کر سکیں. کیا کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کیا کرنا ضروری نہیں ہے آج کے اسپیکنگ سیشن میں, اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. تو نہ صرف میں بات کر رہا ہوں گا بلکہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے جن کو میں والنٹیئرلی لیتا ہوں, اور ابھی میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ آ گئے ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بات. جی السلام علیکم ایوری بڈی. جی غلام حیدر صاحب, ابھی ہم آف لائن تھوڑی سی پہلے بات کر رہے تھے, آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور انگریزی میں کیا معاملات آ رہے ہیں آپ کے؟ Sir, actually, basically, I'm from Karachi, and recently I have come to UK in the Birmingham, but here is a cold, too much cold. So I'm thinking that I can't be tolerate too much. Right. So very soon I'm backing back to I'm returning back to Pakistan. رائٹ. تو آپ کو انگریزی میں بولتے ہوئے وہاں پر کیا مشکلات آتی ہیں, یا آپ کا پہلے طریقہ ہے کون سا اسپیکنگ کا جو آپ نے اڈاپٹ کیا, اور آپ کو کیا سر مشکلات وہی ہوتی اسکول ہیں؟ والا سر وہ اسکولوں اور کالج والا جو طریقہ کار ہے جو پڑھایا جاتا ہے وہی ہم نہ تو آر کو مس کرتے ہیں, نہ ہم جو جن کو وہ مس کرنا چاہیے ہم اس کا کام میں کام ڈاؤن کو ہم کالم ڈاؤن کہیں گے, ایل ضرور اس میں ڈالیں گے. ہاں ہاں یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور آر ہے EROR جو ہے اس کو ہم بالکل اسی تلفظ سے واٹر بولیں گے, واٹا نہیں بولیں گے. ہاں وہ کچھ اور بولیں گے. تو جو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ جو آپ اسکول سے سیکھ کے گئے جو ہے تھے, جو ہم چاہتے ہوئے بھی ایک دو دفعہ جی سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے اسکول میں سیکھی اور جب آپ عملی طور پر گوروں کے ساتھ اب بول رہے ہیں تو کیا گیپ آپ کو لگ رہے ہیں وہاں پر؟ سر بہت گیپ ہے. وہ ان کی زبان تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ جی وہ انگلش وہ غلط بولتے ہیں. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بولتے ہیں, یہ غلط ہم سمجھتے ہیں. جی رائٹ. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ حقیقت وہ بالکل نہیں صحیح ہے, بولتے ہیں, بالکل نہیں ہے سر, ہم وہ والی لینگویج ہم نے سیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی نہیں ہے. جی ہمارا ایک جگاڑو سسٹم ہے, جگاڑ لگا کے ٹوٹا ٹوٹا ادھر سے جوڑ لیا, رٹا ٹوٹ لگا کے ہاں ہم سر ہاں ایگزام پاس کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا دھوکہ دیتا ہے ہمیں, آپ کو وہم ڈال دیتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو. تم پڑھے لکھے بالکل نہیں ہو. ٹھیک ہے, نہیں جو چیز آپ نے رٹا لگا کے کی ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جی جس سر بالکل زبان کو واقعی آپ سیریس ہیں اس زبان کو آپ سن کے ڈیولپ کریں گے. تو آپ گوروں کے ساتھ جب بات کریں تو کتنے عرصے سے وہاں پر ہیں آپ گوروں کے ساتھ, اور آپ کو کیا گیپ سر آیا کیا؟ مجھے تقریباً 1.25 مہینہ ہو گیا. رائٹ. میں 25 تاریخ کو آیا تھا, جو پہلی فلائٹ تھی PIA کی اس میں آیا تھا. رائٹ. تو اب یہاں پہ ایک تو سردی بھی ہے, ایک دو جگہ پہ میں نے انٹرویو دیا, لیکن وہ مجھے بیس رکھا ہے پاکستان میں. تو یہ تو چلو اچھی بات ہے, کیونکہ میں ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے میسیجز میں بہت اچھی کر لیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے میری بات کو سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ وی آر انڈرسٹینڈ ویل واٹ یو آر اسپیکنگ. ہاں رائٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ اس میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ بھی اور جو بھی فارن میں بھی ہیں, جیسے کہ آپ ابھی UK میں ہیں, انگلش اسپیکنگ کنٹری میں, اور باقی دوستوں کو بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں پھر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ گوروں کے ساتھ وقت گزاریے. انگریزی کی بات کروں, انگریزی اگر ڈیولپ کرنا ٹارگیٹ ہو تو, اور مقاصد آپ کے ظاہر جو بھی ہوگا آپ کریں گے. سر سچی بات ہے سر, یس جی میں آپ کی بات کو بات یہ کہ وہ لفٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اگر ہم سے بات بھی کرتے ہیں نا تو بس تھوڑا سا جواب دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. رائٹ. تو اس وجہ سے ہم ان کے نہیں, ساتھ وہ تو زیادہ چلے, وقت وہ چاہے جو نہیں بھی کریں گزار گے, میں سکتے. کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فائدہ جو ہے انگریزی زبان کو بہتر کرنے میں جو آپ طریقہ لے سکتے ہیں, جو سب سے بہتر آپ کو کام کر سکتا ہے, اسپینڈ ایز مچ ٹائم ود دا نیٹو اسپیکرس. گورے کے ساتھ جتنا آپ کو آدھا گھنٹہ بھی اگر روزانہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا, یہ آپ کی لینگویج کو آٹومیٹکلی ڈیولپ کرے گا. کوئی آپ کو قانون سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس سے ہٹو گے تو پھر وہ جگاڑو سسٹم ہے پاکستانی اسکول کا. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ کام جو اسکول نے کہا یہ کرو, اگر آپ وہ چھوڑ دو تو آپ کو انگریزی آ جائے گی.
اسکول نے کہا رٹا لگاؤ، آپ رٹا نہیں لگانا. اسکول نے کہا 10 لفظ یاد کر لو، آپ نے نہیں کرنے. اسکول نے کہا وکیبلری یاد کر کے آؤ، آپ نے نہیں کرنی. اسکول نے کہا ٹینس سیکھ لو، جی سر آپ نے نہیں سیکھنی. وہ اسکول نہیں نے کہا کرنا. گرامر سیکھ لو، آپ نے نہیں سیکھنی. یہ چیزیں جب آپ نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کام رہ جائے گا، گورے کو سنو، سنتے جاؤ. اگر وہ آپ کو لائیو اویلیبل ہے تو دیٹس ویری گڈ. اگر وہ لائیو اویلیبل نہیں بھی ہے تو آپ اس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ویڈیو دیکھو، اس کے گانے سنو، موویز دیکھو، ڈرامے دیکھو، کارٹونز دیکھو، اس کا کنٹینٹ دیکھو. جہاں پر گورا بات کر رہا ہے آپ وہ سنو تو آپ کو گوروں والی آ جائے گی. جی سر. اور یہی اصول جی ہر سر. زبان کے ساتھ ہے. چونکہ ہم یہاں پر، میں یہاں پر لینگویج کے لیے انگریزی کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو اسپیسیفکلی انگریزی زبان کے لیے، اور جنرلی طور پر یہ اصول ہر زبان پر لگے گا. دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کمیونٹی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا شروع کر دیں، آپ کی لینگویج ٹھیک ہو جائے گی. جی احمد رضا صاحب، کیا سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ احمد صاحب، احمد آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. رائٹ. اچھا، ان کی نہیں آ رہی. اچھا، آپ کی آواز آ رہی ہے، میری نہیں آ رہی مجھے. اور بالکل مجھے بتائیے گا کہ میرے جو اسپیکرز ہیں، جو ساتھی ہیں، ان کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب لوگ مجھے بتائیے گا. جی احمد صاحب، جی آپ آ کچھ رہی ہے سر. آپ فرمائیے. نہیں، وہ یوٹیوب پر مجھے کوئی کلیم آ رہا ہے کہ یوٹیوب پر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو جی 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 آپ اپنا مسئلہ آپ بات کیجئے تاکہ وہ شیئر کی جا سکے. سر. جی سر، میں نے ابھی ریسنٹلی نا اکیڈمی جوائن کی ہے رائٹ. انگلش اسپیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہی رٹا سسٹم ہے کہ گرامر یاد کر لیں اور ووکیبلری دیکھ لیں. تو میں نے آپ کا وہ جو آپ نے ڈرامہ شروع کیا تھا سیزن، اس کی 1-2 ایپیسوڈ دیکھی ہیں، رائٹ. تو کافی بہتر ہوئی ہیں. تو کیا مشورہ دیں گے کہ میں اب وہ اکیڈمی جوائن رکھوں یا کچھ اور ساتھ ساتھ کروں جس سے میں بہتر کر سکوں اپنی دیکھیں، انگلش؟ آپ کو اگر تو سمجھ آ رہی ہے تو کیری آن کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مشکلات ہیں تو آپ صرف سنیں. میری ایڈوائس یہ ہے، میرا 25 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. سن 2000 سے تقریباً اس دور سے میں شروع کیا میں نے پڑھانا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو بھی اٹریکٹ کرتی ہے، اس سے لگتا ہے تو میرا مشورہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرے گا. شاید نہ کرے تو آپ کو اٹھا کے دیوار پر ماریں. میرا مشورہ یہ ہے، اگر آپ نے انگریزی اسپوکن انگلش خاص طور پر اگر اس کو امپروو کرنا ہے تو جسٹ لسن انگلش اے لاٹ. صحیح ہے، پڑھو تو شاید فائدہ ہوگا، گرامر سیکھو تو شاید غالباً کہیں فائدہ ہوگا، لیکن سنو انگریزی کو. اگر آپ کو کوئی دوست میسر ہے جس کو آپ، جو نیٹو اسپیکر ہے انگریزی، جس کی مادری زبان ہے، اگر وہ اویلیبل ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. آپ انگریزوں کو سنیں، ڈائریکٹ سنیں. رائٹ. جتنا سنیں گے آپ کی لینگویج بہتر 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 ہوتے ہوتے آپ کی لینگویج کمال کو پہنچ جائے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، سٹائل، فلوئنسی، آپ اٹکیں گے نہیں، جگیں گے نہیں. آپ نیٹو اسپیکر سے بات کریں. میری ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، حالانکہ یہ بات تو میرے نقصان میں جاتی ہے. تو کیا میں کون سی بات کروں؟ میں اپنے فائدے کی بات کروں یا آپ کے فائدے کی بات کروں؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں. نہیں سر، آپ دونوں کی رکھ لیں. نہیں، پہلے مجھے لگتا ہے میری روزی میں وہ مسئلہ آ جائے گا. میری روزی حق حلال کی کرنے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں مشورہ صحیح دوں. مشورہ امانت ہوتا ہے. رائٹ. مجھے کوئی فائدہ آ جائے گا، مجھے فائدہ، میں یہ کام کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اگر میں صحیح نیت سے کوئی کام کر رہا ہوں تو یقیناً اس کا فائدہ آ رہا ہے. تو سر ہم نے تمام پلیٹ فارم پہ آپ کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، فالو بھی کیا ہوا ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک. جی شکریہ. آپ کا ایکسنٹ ہے، جو آپ کے پروناؤنسیشن ہے، وہ رائٹ. بہت اچھی ہوتی ہے، تو بہت ہیلپ ملتی ہے. وہ آپ نے کیا ہوا ہے تو ویری گڈ ہو گیا، بہت اچھا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا جو مشورہ ہے، مشورہ وہی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یا اچھا لگے، مشورہ وہی ہے. میں اپنے فائدے کے لیے مشورہ بدل دوں، یہ بات تو وہ خیانت ہے نا. اپنے فائدے کے لیے مشورہ بدل دوں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی گورا دوست ملتا ہے، آپ کو لوکلی آپ جہاں موجود ہیں وہاں پر مل جائے. آپ پاکستان میں ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں پر مل جائیں گے جو سیر کرنے آ جاتے ہیں گورے. ان کے ساتھ اگر آپ کو 5 منٹ موقع ملنے کا بات کرنے کا، آپ کا کانفیڈنس جو پہلے تھا
5 منٹ بات کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یار میں چنگی پلی بول سکتا ہوں, میں ابھی وہم لے کے پھر رہا ہوں, میں تو چنگی پلی بول جی سکتا ہوں, میں نے ٹوٹی پھوٹی بولی انہوں نے سمجھ لی, رائٹ. جی تو سب سے نمبر 1 پر میں رکھتا ہوں, اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بندہ ہے, آپ لوکلی یہاں پر پاکستان میں یا آن لائن ڈھونڈ لیں, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, یا ایسے پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر گورے بات کر رہے ہیں, رائٹ, لائیو بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس ماحول میں گھس جاؤ, ٹھیک ہے. پہلے سنتے رہو, اگر تو موقع مل جائے 1 on 1 بات کرنے تو اس سے ٹوٹی پھوٹی بولو, اگر نہیں تو اگر گورے بول رہے ہیں آپ چپ کر کے ساتھ لگ کے کان لگا کے کھڑے ہو جاؤ, وقتاً فقتاً وہ کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا آپ کے پاس. اور اگر یہ آپشن نہیں رہتی تو آپشن 2, واچ دیئر ویڈیوز, کیونکہ ویڈیو میں بندہ نظر بھی آ رہا ہے اور وہ جو بات کرے وہ بھی آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی, بالکل غلط, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ سمجھ آئے نہیں آ رہی تو یہ تو میرے پتہ نہیں عجیب سی بات ہے. سمجھ ابھی نہیں آ رہی, a time is coming کہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہونے والی ہے. اچھا, یہ والا طریقہ کہلاتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ, رائٹ. ڈائریکٹ میتھڈ اور انڈائریکٹ میں جو اسکول والا طریقہ ہے ہمارا وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے. ڈائریکٹلی ہم گرامر کو رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, مضمون رٹے, آپ کو یاد ہی ہے کیسے آپ نے پاس کیے ہیں. جی, ابھی بھی لگوا رہے ہیں, ابھی بھی رٹے لگواتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹلی ہم رٹے اور یاد کر رہے ہوتے ہیں, اور انڈائریکٹلی کہیں امید ہوتی ہے شاید سسٹم کو کوئی غلط فہمی ہے کہ شاید اس سے انگریزی آ جائے گی انڈائریکٹلی. لیکن جو یہ طریقہ ہے آپ ڈائریکٹلی انگریزی پہلے دن سے یوز کر رہے ہوتے ہو, اور غلط سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ نے غلطی کرنے سے نہیں ڈرنا کہ غلط بولو گے تو کیا ہو جائے گا, گلا کٹ جائے گا. کیا ہوگا غلطی کرنے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, درست ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے, ڈائریکٹ گورے سے بات کرو, پہلے دن سے آپ کو آپ کی لینگویج بہتر ہونی شروع ہوئی. اب کیا ہوگا, اگر آپ مووی سے اگر آپ ڈائریکٹ گورے سے بات کرتے ہو آپ کو 10-15 دن میں کانفیڈنس آ جائے گا, میں یار کر سکتا ہوں, مسئلہ میں ایم ہی اپنے آپ کو ہلکا لے رہا تھا, میں بات کر سکتا ہوں, وہ آپ کو کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو مووی سے دیکھو گے تو مووی سے آپ کو کانفیڈنس جلدی نہیں آئے گا, ہاں لینگویج آپ کی پہلے دن سے تعمیر ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے بچے کی زبان جب وہ پیدا ہوتا ہے تب سے اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ بولتا جب ہے تو ہمیں بولتا ہے کہ آج سے وہ بولنا شروع کر دیا, نہیں, بولا وہ 2 سال بعد, وہ سن کے ڈیولپ لینگویج کر رہا تھا. لینگویج کے بارے میں کیا لفظ یوز کر رہا ہوں, ڈیولپ کر رہا تھا. لینگویج سیکھو گے تو لمبا پینڈا اور پھر بھی لرننگ نہیں ہوگی. تو لینگویج لرننگ کرنے کا کام نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹ سنو گے تو وہ ڈیولپ ہو رہی ہوگی, وہ آپ لرن نہیں کر رہے ہوگے, وہ لرن تو قانون کیے جاتے ہیں کہ ٹینس کے پہلے یہ ٹینس کہاں لگے گا, یہ ورب کون سی لگے گی, یا از ایم آر لگے گا, یہ آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب لینگویج ہوتی ہے, لینگویج کو آپ لرن نہیں کر رہے ہوتے, سیکھ نہیں رہے ہوتے, لینگویج آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے. آپ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ بالکل ان پڑھ ہیں, بکریاں چراتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس زبان کا نیٹو اسپیکر آپ کے کانوں میں کانسٹنٹلی پڑھنا شروع ہو گیا, وہ زبان آپ کو خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی, آ جائے گی, اور پورے زور و شور سے آئے گی, کبھی اس میں رکاوٹ, کبھی مشکل آپ کو فیل نہیں ہوگی. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اور کوئی سوال ہے تو کیجئے, میں آپ کا مسکنسیپشن دور کروں. رائٹ, میں نے جو نہیں سر فی الحال یہ تھا, میرے بتانے کا ایک ہی کام ہے, انگریزی کو سنا کرو, اعلان ختم ہوا, اتنی سی بات کرنی تھی. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ بلے بلے, جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ اور 20 سال لگا لے اسکول میں, ٹھیک ہے. سمجھ آنے کی بات کیا ہے, سنو, کوئی قانون جانے بغیر آپ انگریزی ڈیولپ کر لوگے, ہو جائے گی. اس کی مثال یہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے, آپ کو پورے پنجاب میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو پنجابی نہیں آتی, جو یہاں کا پیدا ہو, جو پنجاب میں پیدا ہوا ہو اور اس کو پنجابی نہ آتی ہو. کوئی سندھ میں پیدا ہوا اور اسے سندھی نہیں آتی, کوئی امریکہ میں پیدا ہوا اور اسے انگریزی نہیں آتی, کوئی فرانس میں پیدا ہوا اور اسے فرینچ نہیں آتی, کوئی ایران میں پیدا ہوا اسے فارسی نہیں آتی. کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا نہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیوں آتی ہے, اس کا کوئی ہم دیکھیں نا, یہ وہ بندہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, اس کو یہ سبق زیادہ آتا ہے, یہ کم آتا ہے. زبان کا کوئی سبق نہیں ہوتا, زبان ڈیولپ ہوتی ہے. گاٹ اٹ. اور کوئی بات جو پوچھنا چاہیں, جو کرنا چاہیں کریں آپ, باقی ساتھی. نہیں سر پھر بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا ہے. ابھی آپ کا ڈرامہ شروع کیا وہ انگلش والا, تو ابھی اس پہ تھوڑا سا ورک کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے.
بالکل وہ آپ आपको ही کریں. ज्यादा समझ میرا وہ جو یوٹیوب پر ڈرامے یا جو میں بتا رہا ہوں وہ سیمپلز ہیں, سیمپل میں کر رہا ہوں जी تو जी اس سے بھی یقیناً ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں پر کوئی بات کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاؤں کہ یہ جو وہ کیا کریں کہ ایسا نہیں ہوتا. میں وہاں نہیں کرتا ایسا کہ جی ڈنڈی مار جاؤں, جو بات بتانے والی میں چھپا کے رکھوں کہ مجھے جو میرے پاس آ کے ٹیوشن لے گا اسی کو بتاؤں گا. وہاں پر بھی جو بات جو موقع پر آ جاتی ہے میں ساری کھول کے بیان کرتا ہوں. آپ نے شاید فیل بھی کیا ہوگا کہ ڈنڈی مارتا ہوں یا پوری بات بتاتا नो ہوں وہاں सर پر. नहीं ٹھیک ہے, सर सर पूरा برے नहीं सर تو सर वो تو جو میرا اس کے علاوہ میری ٹریننگ ہے فل کورس کی, آپ وہ ٹریننگ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ترتیب سے ہر ایک چیز میں کر رہا ہوتا ہوں, سکھا رہا ہوتا ہوں. میں ویڈیو کورس بھی دے رہا ہوں اور میں لائیو کلاس بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو انگریزی ठीक है انشاءاللہ اس سے کمال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ठीक है सर ठीक تو اور کچھ آپ کا کسی کا سوال بھائی؟ یاسین صاحب, علی لطیف صاحب, سنرشی جی جی, سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ بات کیجئے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ یس میں بالکل ٹھیک ہوں جناب, شکریہ, آپ بہت صبر سے ٹھیک آپ ہے سارے بیٹھتے دوست ٹھیک ہیں؟ ہیں. یس تھینک یو سر, نو پرابلم سر. رائٹ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس طرح کوئی بھی ٹائم نہیں دیتا کسی کو. آج کل پیسے کا دور ہے, بات کرنے کا بھی پیسے لوگ لیتے ہیں اور آپ لائیو بیٹھے ہیں, 6-7 اسٹوڈنٹ ساتھ ہیں میں آپ کے. اپنے لیے بیٹھا ہوں, تھینک یو دیکھیں سو میں مچ. اس کا جواب دیتا ہوں. میں بالکل میں سمجھ رہا آپ کے ہوں فائدے کہ کے آپ اپنے لیے لیے بیٹھے یہ ہیں, ٹو وے لیکن فائدہ ہے, میں آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہوں, یقیناً اس میں میرا فائدہ بھی ہے. یہ بالکل ایسا ہی جی ہے. ایکچولی مجھے تھوڑے آپ سے ٹپس اینڈ ٹرک چاہیے. میرا اسکل ورکر ویزا جو ہے اس کا انٹرویو ہے رائٹ 1 جنوری. رائٹ. تو اس کے لیے ظاہر ہے, یا میں ادھر یو کے میں ہوں تو ان گوروں کا تو ہمیں وہی بات ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا بول رہے رائٹ. ہیں اور کیا. بہت پرابلم ہمارے لیے. مجھے کوئی ایسے ٹپس دیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. میں نے سن لی ہے آپ کی باتیں, لیکن مجھے مزید تھوڑا پالش کریں آپ. آپ کا انٹرویو کب ہے؟ 1 جنوری. جی 1 جنوری, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 1 مہینہ تقریباً ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. آپ ابھی ہیں کہاں پر؟ میں یو کے میں ہوں. واؤ, تو بہترین ہو گیا. آپ کو تو بات تو پہلے ہی میں نے بتا دی, ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں پر ابھی؟ میں ادھر اب پہلے تو اسٹوڈنٹ تھا, وہ تو کمپلیٹ ہو گیا, لیکن آپ کو پتہ سارے اسٹوڈنٹ یہاں جو آ کے کرتے ہیں جو بھی بس وہی معاملات تھے. ہمارے کتنے بھی عرصے سے الحمدللہ ڈگری تو یو کمپلیٹ کے ہو میں گیا ہے. کتنے عرصے سے یو کے میں 1.5 ایئر. مطلب 1.5 سال ہو گئے. تو آپ کا اس 1.5 سال میں انٹریکشن کتنا رہا ہے گوروں سے؟ بس وہ یونیورسٹی ایکچولی ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ نارتھ ویلز کی سائڈ تھی, تو وہاں سارے وہاں کی انگلش اور ویلز بہت ہی مختلف ہے, وہ اور ہی ہے ان کی. نہیں چلو ہے تو وہ تو انگریزی ہی تھی نا. نہیں کچھ نہ نہیں, ویلش اور ہے, انگلش اور ہے, اور وہ اور ہے. وہ اچھا اچھا بالکل ہی لکھنے میں بھی اور ہے اور بولنے میں اچھا بھی اور اچھا, ہے. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ, بہت کچھ یونیورسٹی سے سیکھا ہے, لیکن ہم ابھی تک اس لیول تک نہیں جا سکے کہ ہم انگلش بول سکیں یا وہ انٹرویو وغیرہ دے سکیں. رائٹ. تو اس لیے میں آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. آپ نے وہ جو مائنڈ یور لینگویج, اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. وہ ان کی انگلش تھوڑی مزاحیہ ٹائپ ہے, لیکن بندے کو سمجھ آتی ہے, کافی ہیلپ فل ہے وہ. رائٹ رائٹ. تو آپ کیا کریں, ایک تو اگلا جو پورا مہینہ ہے اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے روزانہ باہر نکل جائیں اور گوروں کے ساتھ انگیج کریں. کوئی سوال پوچھ لیں, کوئی بات کریں, کوئی رستہ پوچھ لیں, کوئی ڈائریکشن پوچھ لیں, ٹائم پوچھ لیں, اور ٹائم کے بہانے 2-4 منٹ کی ایک بندے سے کانورسیشن کریں, 2-4 کی اس سے بات کر لی. انگیج کریں کانورسیشن کے ساتھ. اسپیکنگ کا تعلق صرف کانورسیشن کے ساتھ ہے. جتنی زیادہ کانورسیشن کریں گے اتنا ڈیولپ ہوتی جائے گی لینگویج آپ کی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ایک یہ بالکل کریں. ایسا ہی ہے. اور دوسرا اس کے لیے آپ کے انٹرویو کے لیے آپ میرا نمبر جو ہے ادھر تو نہیں آ رہا, یوٹیوب پر میرا نیچے اسٹپ میں نمبر بھی آ رہا ہے, آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, بلکہ وہ میرا ابھی اگر آپ نوٹ کر لیں, کیونکہ میرا جو مین نمبر ہے ابھی تھوڑی سی اس میں بہنے گا, صبح تک شاید کھل جائے گا. احتیاطاً میں دے رہا ہوں آپ کو, ڈائریکٹ نمبر میں دے رہا ہوں جو میرے ساتھ آپ لینڈ کرے گا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر دیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ اس کے لیے آپ
وہ نمبر ہے 0332, پاکستانی کنٹری کوڈ آپ لگا لیجیے گا 0332 ٹھیک ہو گیا 69 69 24 24 245, 2 مرتبہ 24 0332. یہ میں ڈائریکٹ دے رہا ہوں تاکہ احتیاطاً آپ کی بات جو 0332 69 24 245, ٹھیک ہے. آپ اس نمبر پر رابطہ کریں تو میں آپ کو جو انٹرو کے لیے آپ کو تیار بھی انشاءاللہ. کوئی ویسے میرا سیشن تو جنرل لینگویج کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں کچھ اور کاؤنسلنگ، کچھ اور جو ریسورسز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں گا. رائٹ. ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اس ٹائم میں جو بہترین کام کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پبلک کے ساتھ انگیج کریں جو نیٹو اسپیکرز کی ہیں، ٹھیک ہے. کسی نہ کسی بہانے سے کوئی دوست بنا لیں، کوئی ویسے کسی سے آپ کسی سے ٹائم بھی پوچھیں گے 5 منٹ بات ہو جائے گی، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، میں یہاں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تھوڑا سا ہیلو ہائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کام کر لیں. گھر میں جب ہوتے ہیں اور آپ کے پاس فری ٹائم ہے، کوئی سیزن شروع کر لو. سیزن کے ہر روز 2 تو 3 میں تو دیکھتا ہوں تو ایک رات میں ایک سیزن کے 12-13 ایپیسوڈ میں گزار جاتا ہوں، کیونکہ میں جنونی آدمی ہوں. میں اس لیے انگریزی کے لیے نہیں کر رہا تھا. اب انگریزی تو مسئلہ میرا اوکے ہے، وہ تو میرے 25 سال سے میں کر رہا ہوں، لیکن اب میں ظاہر ٹیسٹ کے لیے، میں نالج اور وزڈم کے لیے لے رہا ہوتا ہوں انگریزی. وہ ڈرامے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے لے رہا ہوتا ہوں. اور آپ ڈرامے دیکھیے. سیزنز کا یہ ہوگا کہ ایک ایپیسوڈ ختم ہوا، دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا ختم ہوا. وہ آپ کو انگیج رکھتا ہے. جس بھی چیز کے ساتھ آپ انگیج رہیں گے وہ آپ کے ساتھ وہ نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے ساتھ وہ لینگویج انٹرنلائز ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ پڑھے لکھے ہوتے تو انگریزی انٹرنلائز نہیں ہو پاتی. پڑھے لکھے بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی لینگویج یہاں اوپر تک رہتی ہے، اندر تک نہیں جاتی. اور زبان کا تعلق یہی ہے کہ زبان جب تک اندر نہیں جائے گی تب تک وہ نہیں ہونی سیدھی. ٹھیک ہے. جھجک رہے گی آپ کو، الفاظ کی کمی کا. اور پھر ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں وکیبری کا پرابلم ہے. دیر از نو وکیبری پرابلم. میں کہتا ہوں یہ ہمارا مین پرابلم یہی ہے. ہم یہاں یونیورسٹی میں تھے یا یہاں بھی، میں جس ایریا میں رہتا ہوں ادھر ہیں ہی گورے. لندن میں ہوں میں، میں غلط لندن میں فہمی ہوں، کر رہا لیکن ادھر گورے ہیں ٹوٹل. لیکن ہم ڈرتے ہیں جی کہ غلط بول جائیں گے، ان سے ہم بات ہی نہیں کرتے. میں غلط فہمی کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرے پاس وکیبلری کم ہے اور وکیبلری کم ہونے کی وجہ سے میری انگریزی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسا درست نہیں ہے. جی ایسا بالکل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس زبان کی جو ہے وہ وکیبلری، اگر آپ کے پاس 200 الفاظ بھی ہیں، اور یقیناً آپ کے پاس تو 10,000 الفاظ ہوں گے انگریزی کے، اگر آپ کے پاس 200 الفاظ بھی ہیں، اسٹل with those 200 words you can speak English wonderfully, right? آپ 200 الفاظ کے ساتھ بہترین انگریزی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بول سکتے. بس ہمیں وہم ہے کہ میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ وہم دور کر لیں. ٹھیک ہے. وہم دور کر لیں اور اللہ خیر صلاح آپ بہت اچھی انگریزی بول سکیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ وکیبلری کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، ترتیب سے نہیں ہیں. دماغ کو بالکل ایسا ہی ہے. الفاظ ہیں ہمارے پاس، جو بھی ہمیں ضرورت ہے بولنے کی وہ الفاظ ہیں. ان الفاظ کو صحیح جگہ پر جوڑنا نہیں آ رہا ہمیں. رائٹ. دماغ کو فٹیگ پڑتی ہے کہ میں یہ لفظ کہاں پر لگاؤں. ٹھیک ہے. وہ لفظ لگانے کا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں لگے گا. اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو انگریزی بہترین ہو جائے گی. تو vocabulary is not the problem, tense is not the problem, grammar is not the problem, learning is not the problem. problem is کہ ہم نے انگریزی کو سنا نہیں ہے اور بولی جانے والی انگریزی سننے سے آتی ہے. جس کو یہ رجسٹر ہو گیا، جس کو یہ سمجھ آ گئی، اس کو پینڈا سارا اس کا مک گیا. جب سے یہ سمجھ آ گئی اور جب سے آپ نے اس بات کو عمل میں ڈال لیا، آپ کا پینڈا ختم ہو گیا. بالکل. اور کوئی سوال آپ کا؟ تھینک یو سر. بس میں آپ سے پبلک دیکھ رہی ہے جی، یوٹیوب پر جو پبلک دے رہی ہے، جو آپ کمنٹ بھیج رہے ہیں، میں کمنٹ آپ کے اس سیشن سے فری ہو کے میں کمنٹس کو ٹائم دوں گا. اس ٹائم جو لوگ بیٹھے ہوں گے تقریباً 10-15 منٹ میں ان ساتھیوں سے انٹرو کر کے اور ان کے سوالات ختم کر کے میں جو ہے وہ
آپ کے یوٹیوب کے کمنٹس کو پڑھنا شروع کر دوں گا. اگر آپ تب تک بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر بات ہوگی. آپ کے کمنٹ کو میں پڑھوں گا. جی علی لطیف صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ مائک کھولیے, بات کیجیے, کوئی سوال کرنا چاہتے تو. انگریزی اسپوکن میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ ایک ہی کام میں نے بتایا. سارا پینڈا چھوڑ کے ایک کام کرنا شروع کر دو, لینگویج آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, آسان ہونا شروع ہو جائے گی, آنا شروع ہو جائے گی. کون سا کام کرنا ہے؟ لسن انگلش. سنو گے تو مشکل ہوگی, آپ کو بھی لگے گا یار میرے تو پلے نہیں پڑ رہی. ہولڈ آن اے لٹل وائل, 15-20 دن نہیں بھی سمجھ آ رہی تو سنو, آپ کو انگریزی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اتنا چھوٹا سا فری مشورہ ہے, جس پر عمل کر لیں گے تو کام ہو جائے گا. ہاں وہ کام آپ تیز کرنا چاہتے تو میری سپورٹ اویلیبل ہے. میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ویڈیوز میں بھی ایک ایک لفظ پر روک روک کے میں بتا رہا ہوتا ہوں کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں. میری لائیو کلاس میں آئیں گے, میں وہاں پر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہوں, رائٹ. تو آپ اپنی لینگویج ڈیولپ کر سکتے ہیں. علی لطیف صاحب آپ کا کوئی سوال؟ آئی بلیو کوئی سوال نہیں. آپ غلام حیدر صاحب اور سلیم صاحب آپ کو سوال کرنا چاہتے تو کر لیں, نہیں تو باقی میں پھر ان کو دوں. میرے بات جو بتانی تھی وہ آپ کو بتا پایا ہوں میں. نہیں بس ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ کی باتیں ہم سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب بھی ساتھ ہیں آپ کے. ہاں شکریہ شکریہ, ویلکم. کوئی مسئلہ نہیں سر, ویلکم ویلکم, تھینک یو ویری. دوبارہ ملاقات ہوگی. میں آج کل 12 سے 1 بجے آ رہا ہوں, آج ذرا لیٹ ہو گیا تھا, تو میں جلدی یوٹیوب کا فکس ٹائم اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں دن کون سے ہوں گے اور میں کس ٹائم آؤں گا. ابھی کیونکہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے, میں سافٹ ویئر وغیرہ سارے ٹیسٹ کر رہا ہوں, اس لیے کبھی جلدی کبھی لیٹ ہو جاتی شروع. ٹھیک ہے جی سر. تو انشاءاللہ بس سر یہاں پہ ہوئے ہیں 8:20 ہونے والے ہیں, 8:20 ہونے والے ہیں, اور غالباً آپ کے پاس 1 بج چکا ہے. رائٹ 1:15 ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں آپ سے دوبارہ ملاقات رہتی. میں ابھی یوٹیوب کے ساتھیوں کو انگیج کرتا ہوں, آپ سے دوبارہ ملاقات. شکریہ سب کا. یوٹیوب والے دوست ادھر ہی نہیں, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بائے گائز. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر, اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو. تو جو میرے ادھر جو اسٹوڈنٹ تھے ان کا میں نے ابھی ان کو جواب دے دیے, اور اب میں آپ کو مین اسٹیج پر لاتا ہوں, اور آپ سے میرا ایڈریس بھی آپ کی طرف ہے, رخ بھی آپ کی طرف ہو گیا, اور میں آپ کے کامنٹس کے اب جو کامنٹس تھے میں ان کے جواب دیتا ہوں. یہ جو سوشل میں نے شروع کیا ہے, سوشل کو میں لے آتا ہوں نیچے, کیونکہ اور جو اسٹرپ ہے یہ بھی میں نیچے لے آتا ہوں تاکہ میں آپ کے کر سکوں ایڈریس. ایک لمحہ مجھے لگے گا, جی 1 منٹ ہولڈ کیجئے, میں اسٹرپ کو نیچے لے آؤں اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے. یہ نیچے میرا نمبر آ رہا ہے, جس کو کوئی ضرورت ہو رابطہ کر لے. تو ابھی میں جو ریسنٹ میسیجز ہیں, ریسنٹ کامنٹس ہیں, ان کو میں جواب دینا شروع کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کے جو پہلے جو ہو چکے ہیں, معذرت چاہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے آپ, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ شاید لیو کر چکے ہوں گے. اگر آپ ابھی ہیں تو آپ فریش میسیج کر سکیں تو میں آپ کا پڑھ لوں گا کامنٹ, اور آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر جواب بھی دوں گا. نیچے آیا جی طلعت جمیلو آفیشیل, طلعت جمیل آفیشیل. سر یو آر سچ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ خود ہمبل ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے ہمبل لگتے ہیں, اور آپ خود تلخ انسان ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے سب تلخ رکھتے ہیں. اصل میں لوگوں میں ہمیں اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا ہوتا ہے. جس کو میں بدتمیز لگتا ہوں وہ اپنے آپ کا دھیان کرے, جس کو میں تلخ لگتا ہوں وہ اپنے آپ کا دھیان کرے, جس کو میں ہمبل لگتا ہوں تو میں ہمبل نہیں لگ رہا, آپ اپنی ذات میں ہمبل ہیں. جس کو میں اچھا لگتا ہوں اصل میں آپ اچھے ہیں. تو ہمیں دوسروں میں اپنا ہی عکس دکھائی دیتا. تو یہ تو بات گارنٹی ہے کہ آپ طلعت صاحب آپ ایک ہمبل آدمی ہیں, تو آپ کو میرے میں ہمبل انسان کی ریفلیکشن آئی ہے. اللہ آپ کو اسی طرح قائم رکھے. ہمبل ہونا بہت اچھا کام ہے, رائٹ. آگے جی نعمان خان, سر سمجھ ہی نہیں لگتی انگلش مووی دیکھنے تھے. پہلے نہیں لگے گی, آپ شروع میں دیکھو گے تو شروع میں آپ کو انگریزی سمجھ نہیں لگے گی. اور ابھی آپ کامنٹس جو کریں گے, ابھی میں کامنٹس پڑھنے کے لیے ریڈی ہوں, اویلیبل ہوں, اور ہر کامنٹس میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں, سوال کسی ایک کا ہوگا, سیکھنے کو آپ سب کو ملے گا, رائٹ. تو آپ کمنٹ کرتے جائیے, اور اپنے سوالات, اپنے مسکنسیپشنز سارے کمنٹ کرتے جائیے. میں اس کو انشاءاللہ
ایڈریس کرتا جاتا ہوں آپ کی انگریزی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آگے میرے پاس ہے اگلے جی. تو مووی دیکھنا شروع کریں. شروع میں مشکل ہوگی, شروع میں یقیناً سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو مووی کو دیکھیے لگاتار. 15-20 دن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مووی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ مووی دیکھیے زیادہ سے زیادہ, اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو آپ کی اس کے اندر لینگویج میں آہستہ آہستہ نکھار آئے گا, ضرور آئے گا, اس بات کا پکی تسلی ہے. تو اور کون سا ہے؟ اور اگر آپ کو اس دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں لگ رہی تو ریچ آؤٹ ٹو می, میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر ہیلپ کروں گا. میں ویڈیو سے بھی سکھاتا ہوں, اور میرے جو ہے وہ لائیو کلاس میں بھی آپ میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. آگے واچ اگین اینڈ اگین, بالکل طلعت آپ نے بالکل ٹھیک کیا, واچ اگین اینڈ اگین. سر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. واز آلسو hesitant to speak English when I speak with my friends. Gradually now I speak confidently. Talat, very good. That's the same way. This is میں یہ گائڈ کروں. ابھی آپ کمنٹس جتنے زیادہ کر لیں گے میں ان کو جواب دے کے جاؤں گا, لیکن لاسٹ کمنٹ پڑھنے کے بعد پھر ہم لیو کر دیں گے. اگر اس سے پہلے میسیج آ گئے آپ کے تو میں یہاں سے آگے جتنے بھی میسیج آ رہے ہیں کمنٹس آ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں. سر انگلش لفظ کا تلفظ کیسے صحیح کریں؟ لفظ کا تلفظ سننے سے آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا, پڑھنے سے وہی آپ کو جو ہے نا وہ آپ اس کے جگاڑ لگاؤ گے, لیکن سننے سے اس کا جو ہے وہ آپ کا خود بخود ٹھیک ہوگا, آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا. تو ایک ہی کام کرنا ہے, سنتے جاؤ. سر ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس ان آر لیول؟ کانفیڈنس کا تعلق کسی بھی چیز کی مہارت کے ساتھ ہے. جس چیز کو کرنے میں آپ ماہر ہیں, جس چیز کو کرتے ہوئے آپ بار بار کرتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی آپ اس کے ماسٹر ہوتے جاتے ہیں. ماسٹری مینز کانفیڈنس, رائٹ؟ تو گین دا ماسٹری اینڈ یو ول گین دا کانفیڈنس. آئی ہوپ یو لائک اٹ. آگے کون ہے جی میرے پاس؟ میرے پاس آگے اسپیکنگ پرابلم. آپ یاسر, میں گائیڈ تو کر رہا ہوں میں. اگر آپ کو میری یہاں سمجھ نہیں آ رہی تو میرا اسکرین پر نمبر اسٹرپ پر آ رہا ہے نیچے, آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جب اسکرین پر نمبر آئے تو آپ وہاں سے سنیپ شاٹ لے لیں اور جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ کریں. میں آپ کو 1-on-1 گائیڈ. اگر میری یہاں پر آپ کو بات کوئی کنفیوز کر رہی ہے, یقیناً میں کوشش کر رہا ہوں کہ پورے بہتر طریقے سے میں کمیونیکیٹ کروں بات آپ کو. اور اگر کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پوری سمجھ آئی تو ڈونٹ وری, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سینڈ می اے واٹس ایپ میسیج اور میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا. باقی ویڈیو کورس میرا لینے کے لیے میں نے اس کا بھی لنک نیچے اسٹرپ میں ڈال دیا ہے. آپ اسٹرپ پر جا کے وہ ویب سائٹ یعنی www.angrezi-wala.com اسٹرپ پر جا کے آپ مجھے جو ہے وہ ریچ آؤٹ کریں, ہم اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الفاظ معنی کیسے رکھنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں. کیسے رکھنے کا یا یاد رکھنے کا؟ آپ کا سوال کنفیوز کر گیا مجھے, آپ اس کو ایک ڈیٹیل اس کا جواب ایک اور کلیئر کر دیجئے. یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں یا کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ کا مقصد یہی تھا تو یاد نہیں کرنا ہے. جس چیز کو تم یاد کرنے کی کوشش کرو گے وہ یقیناً بھولے گی. بھولتا وہی ہے جس کو تم نے, کیونکہ یاد کرنے سے آپ دماغ کو ایک آرٹیفیشل کمانڈ بھیج رہے ہیں. دماغ کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ ایک آٹونومس باڈی ہے. آپ کے باڈی کے اندر ایک آٹونومس حصہ ہے, یعنی وہ کمانڈ نہیں لیتا, وہ حکم کی تابع داری نہیں کرتا. آپ اس کو جو چیز نیچرلی دو گے وہ یاد کرے گا. اور خاص طور پر جس چیز کے ساتھ ایموشن کوئی جڑا ہے, جو بھی چیز آپ اسے دماغ کو بھیج رہے ہیں, اگر اس کے ساتھ کوئی ایموشن جڑا ہے تو وہ یقیناً یاد رہے گا. اور اگر آپ اسے دونس دانس سے کرو گے کہ یہ یاد کرو, یہ ضرور یاد کرنا, یہ تم نے بولنا نہیں ہے, تو وہ زور زبردستی کو آپ کا دماغ مانتا نہیں ہے. لاڈلا بچہ جیسے ہوتا ہے نا, آپ کا دماغ لاڈلے بچے کی طرح چلتا ہے. تو اگر آپ دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرو گے کہ یہ یاد کرو, ضروری یاد کرنا ہے, تو وہ یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا آپ کا. آگے آپ نے کلیریفیکیشن یاد رکھنے کا, بس تو یاد نہیں کر. یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد نہیں کرنا, بس فنی لیتے ہوئے, انجوائے کرتے ہوئے جو بھی آپ دماغ کو بھیجو گے, جو فن یا انجوائمنٹ ہے یہ ایک ایموشن ہے,
किसी भी मेमोरी को, क्योंकि वोकैबरी या अंग्रेज़ी मेमोरी बनती है आपकी जाके, तो उस मेमोरी को परमानेंट अपने दिमाग में एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो बार बार आप यूज़ कर सकें, तो उसका तरीका एक ही है कि आप उसके साथ कोई इमोशन जोड़ के सीखो। यानी आप फ़नी ड्रामे देखो अंग्रेज़ी के, तो आपको याद हो जाएगी। और याद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि याद जो है वो करना, वो दिमाग के लिए एक आर्टिफिशियल कमांड है, और दिमाग आर्टिफिशियल कमांड को पसंद नहीं करता, वो उसको ज़बरदस्ती मानता है अपने साथ। और जिस चीज़ को आप ज़बरदस्ती धोंसने की कोशिश करेंगे अपने ब्रेन में, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि जो हम सीखें वो रिजेक्ट हो जाए। सर नेक्स्ट लाइव क्लास कब होगी? मैं यार आजकल अभी 12 बजे से 1 बजे मैं बैठ रहा हूँ लाइव यूट्यूब पर। कभी यूट्यूब पर बैठ जाता हूँ, कभी टिकटॉक पर बैठता हूँ। तो इसका मैं बहुत जल्दी, ये टेस्टिंग अभी चल रही है, क्योंकि कभी 720 हो जाती है, कभी 1080 हो जाती है, और मैं 4K की भी एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट 4K सपोर्टेड है। तो मैं जो है वो तजर्बात, ये मुकम्मल हफ़्ता 1.5 हफ़्ता तजर्बात रहेंगे। फिर इसके बाद मैं जल्द आपको, अभी आप 12 ही समझे, 12 रात 12 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, रात 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। और जल्द मैं शायद यही टाइम रखूं, या वो टाइम मैं आपसे मशवरा भी लूँगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर, या पोल रन करके कि आपसे मशवरा भी लूँगा कि मैं कब लाइव आऊँ, ताकि वो टाइम में लाइव आऊँ जब आप सब अवेलेबल हो, तो हम उसको करें। तो असद साहब आपका वो मैसेज आ गया। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, याद नहीं करना, इंजॉय करते हुए जो भी आप दिमाग को भेजोगे, फ़नी तरीके से भेजोगे, वो दिमाग खुद ब खुद एक मरतबा में ही उसे याद रख लेगा। लेकिन अगर तुम बोर हो रहे हो, फटीग पड़ रही है दिमाग को, तो आप 1000 मरतबा भी रिपीट करोगे, तो आफ्टर सर्टन टाइम वो ऑटोमेटिकली आपको भूल जाएगा। तो आपने कोशिश करना है कि याद करने की से अवॉइड करें, बल्कि नेचुरली तौर पर डेवलप होने दें। लैंग्वेज डेवलप होती है, लैंग्वेज सीखी नहीं जाती। और सर हम रब्बान बिलोच, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बात कीजिए। तो असद का सवाल है, क्योंकि हम जो लफ्ज़ याद करते हैं बाद में भूल जाते हैं। एग्जैक्टली यही तो मैंने कहा है। मैं अपनों 25 साल तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, याद करने की कोशिश ना करना, क्योंकि याद किया हुआ बोलता है। जो फितरी तौर पर लैंग्वेज डेवलप होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, वो आपकी हमेशा के लिए रहेगी, भूलेगी नहीं आपको। अच्छा, आगे क्या है जी? हुमा हमादुद्दीन, पता नहीं, हमादुल्ला मेरे ख्याल है, शायद मेरी से गलती हो जाए, सॉरी की मैं कर रहा हूँ। सर फिज़िकल कोर्स भी करवाते हैं? नहीं जी, मैं सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करवाता हूँ, फिज़िकली मैं कहीं नहीं करवाता। और चौधरी लुकमान साहब आपका सवाल है, हाँ चौधरी साहब आपका सवाल है, सर ग्रामर मिस्टेक्स कैसे इम्प्रूव करें? ग्रामर को सीखने का अलग तरीका है, स्पीकिंग का अलग तरीका है। ग्रामर का मैं कर देता हूँ। ग्रामर आप यकीनन इसलिए कर रहे हैं कि आप लिखना चाहते हैं। मुझे ये आप एक नया फ्रेश मैसेज कर दीजिए, आपका क्या मकसद ग्रामर ठीक करना है, या आप क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं और आप लिखें तो आपका कलम ना रुके? आप जितना लंबा लिखते जाओ आप कलम ना रुके। आपका पहले टारगेट मुझे क्लियर कीजिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। तो मेरा जो तरीका है कि आप अंग्रेज़ी को पढ़िए, कोई भी चीज़, मैं तरीका बता देता हूँ। मेरा जो तरीका है, अंग्रेज़ी को पढ़िए, कोई भी आर्टिकल, कोई मजमून, कोई भी स्टोरी, कोई भी पढ़िए, पढ़ के उसे रख दीजिए और फिर उसे अपने अल्फाज में लिखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने ग्रामर आपकी ठीक है कि नहीं है, आपके स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, आप अनाथ शनात ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये करना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता गलतियाँ भी दुरुस्त हो जाएंगी, आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी राइटिंग में, और आप क्रिएटिव राइटिंग करते जाओगे। ये छोटा सा फार्मूला है, बाकी सारे जुगाड़ हैं। मेरे मुताबिक तो जुगाड़ हैं, अगर आपको ठीक लगते हैं तो उसको कर सकते हैं। और रब्बानी बलोच, आपका क्या मैसेज है? सर हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करें या ब्रिटिश को? अमेरिकन को फॉलो करें। माजी में ब्रिटिश का दौर था, आज जिस दौर में आप बैठे हैं ये अमेरिकन का दौर है। मैं रेकमेंड अमेरिकन करता हूँ। आप ब्रिटिश को फॉलो करना चाहें तो मैं पढ़ाता हूँ ब्रिटिश अमेरिकन दोनों के फ़र्क के साथ हूँ। अगर आप मेरे से सीखोगे या मेरे साथ ज्वाइन करोगे, वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लो या मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करो, तो मैं आपको ब्रिटिश अमेरिकन दोनों फ़र्क के साथ बताता हूँ। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अमेरिकन लैंग्वेज में, मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिकन लैंग्वेज सीखें, डेवलप करें, सीखें नहीं डेवलप करें। इमरान भुट्टो ऑफिशियल, ऑफिस में
انگلش کو کیسے بہتر کریں. آفس میں آپ ایک ساتھی ڈھونڈ لیں جس کے ساتھ آپ انگریزی میں بات کریں. غلط صحیح سے ڈرنا نہیں ہے, لیکن آپ لوکل اپنے ساتھی سے بات کرو گے تو آپ کا اسٹائل لوکل ہی رہے گا. فلوئنسی آ جائے گی. فلوئنسی آتی ہے پریکٹس سے, اور جو اسٹائل آتا ہے وہ گورے کے ساتھ پریکٹس سے آتا ہے, گورے کے ساتھ بات کر کے. ٹھیک ہے. اور ہیسیٹیشن کیسے ختم ہوگی؟ ہیسیٹیشن اصل میں اس چیز کی کہ آپ کو آتی نہیں ہے. جب جیسے انگریزی آئے گی آپ کی ہیسیٹیشن خود بخود ختم ہو جائے گی. جو چیز آپ کو کرنا نہیں آئے گی اس میں آپ کو ہیسیٹیشن ہوگی. یہ فطری سا عمل ہے اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو جائے گی آپ کی. تو اور جی کون ہے جی میرے ساتھ؟ ہیسیٹیشن وہ جواب آپ کو مل گیا. آخری میں پڑھتا ہوں. لائک مدر لینگویج. لینگویج ہوتی ہی وہی ہے جو مدر کی طرح سے مدر لینگویج کی طرح سیکھی جاتی ہے. جیسے ماں بول رہی ہوتی ہے اور آپ سن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ماں کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد. مدر لینگویج میتھڈ ہے. مدر کوئی لینگویج نہیں ہوتی, مدر لینگویج میتھڈ ہے. جیسے مادری زبان ماں بول رہی تھی ہم سن رہے تھے, کوئی بھی زبان جو کوئی بول رہا ہوگا آپ سنیں گے وہ مادری زبان کی طرح ڈیولپ ہو جائے گی. یہ کام کی بات ہوگی آج کے پورے سیشن کی. زبان مادری زبان کی طرح سے ہی ڈیولپ ہوتی. کوئی بھی زبان اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, ہیزیٹیشن ختم کرنا چاہتے ہیں, اسٹائل بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اسے مادری زبان والے اسٹائل سے اڈاپٹ کریں. کیسے؟ چاہے کوئی بھی, پہلے آپ کے قریب ماں بول رہی تھی اس لیے مادری زبان ہوگی, اب آپ کے ارد گرد کوئی بھی بولے گا تو وہ زبان آپ اڈاپٹ کر لو گے. اگر فزیکلی آپ کو ماحول نہیں اویلیبل کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو سکیں تو آپ ہیڈ فون یا ہینڈ فری لگائیں اور گوروں کی انگریزی اپنے کانوں میں پلے کرنا شروع کر دیں. شروع میں آپ کو مشکل ہوگی, شروع میں تو آپ کو سامنے بھی کھڑا ہوگا کوئی بندہ تو اس کو آپ سنیں گے, آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. شروع میں مشکل ہوگی, آہستہ آہستہ آسانی شروع ہو جائے گی. اور آپ یہ اگر کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو ویڈیو کورس میرا جوائن کر لیں, یا ویڈیو کورس سستا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی. صحیح ہے, تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. میں آپ کے اور جو سوال ہے لائک مدر ٹنگ, سر آپ کے چینل میں فل کورس موجود ہے؟ چینل پر کوئی فل کورس نہیں ہے. چینل پر بلکہ سارے ہی تقریباً یوٹیوب کے سارے ہی چینل پر تعارفی سیزن ہوتی ہے تاکہ ہم بتا سکیں آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو باقی آپ فل کورس وہ میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. ویب سائٹ کا لنک نیچے آ رہا ہے. جب ویب سائٹ کا لنک نیویگیٹ یہاں پر ہو کے آئے تو اسنیپ شاٹ لے لیجیے گا. انگریزی والا .com چلے جائیں, وہاں پر فر انگلش کورس آپ نے لینا ہے. اور سر انگلش لینگویج کورس 10-12 سال کے بچوں کو کروانا چاہتا ہوں مشورہ. جی ضرور کروائیں, بالکل کروانا چاہیے. ان کو بس فاؤنڈیشن کا کورس پہلے کروا دینا ہے. فاؤنڈیشن کے کورس میں ABC اور بیسک لفظ بنانے آتے ہیں, بلکہ 10-12 سال کا بچہ یقیناً 3ری-4تھی جماعت میں 5ویں جماعت میں ہوگا تو آپ اس کو فر انگلش کورس کروا سکتے ہیں. کورس ویب سائٹ پہ موجود ہے, اس کا لنک یہاں پر انگریزی والا .com یا theskillsets.com پر آپ کو مل جائے گا. سر ویب سائٹ کورس میں کیا نیا ہے؟ نیا کچھ نہیں ہے. لینگویج تو صدیوں سے ہے. میرے ویڈیوز نئے آتے رہتے ہیں جس میں کچھ مزید ایکسپلین میں کرتا ہوں, وہ آٹومیٹکلی نیا جب بھی آپ کورس کو جوائن کریں گے اس میں جو نئی چیزیں آئیں گی آٹومیٹکلی آپ کو ملیں گی. آپ کو اس کے لیے علیحدہ کوئی نیا کورس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر کریٹو رائٹنگ جو آپ نے کہا اس کا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. کسی بھی چیز کو پڑھ کے اسے رکھ دو اور 5-10 منٹ جاؤ وقفہ لو پانی پینے کے لیے, تاکہ وہ جو لینگویج ہے جو بیٹھنی ہے بھولنی ہے بھول جائے, اور جو باقی ہو آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھو. اور اس بات کی فکر نہیں کرو کہ میں نے گرامر ٹھیک یوز کی یا میں نے ویکیبلری ٹھیک لکھی, غلط لکھی, صحیح لکھی. بس پڑھ کے 5-10 منٹ کا وقفہ اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کر دو. یہ بنے گا اسٹائل آپ کا کریٹو رائٹنگ کا. اور کریٹو رائٹنگ والا اسٹائل ہے بہت سمپل, لیکن آگے چل کے کیا ہوگا کہ آپ کریٹو رائٹنگ والا بندہ آگے ہوگا اور جو بڑی ٹیکنیکلی سیکھ کے آ رہا ہے وہ پیچھے رہے گا. میری یہ آپ کو میں شرط بتا رہا ہوں آپ کو. سر انگلش لینگویج, اچھا جی اوکے ہو گیا. کریٹو رائٹنگ بھی ہو گیا. آخری میسج ہے اور میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر ہم سر ویکیبلری بھی ہے, اکیلے میں بات کر سکتا ہوں بٹ کسی سے بات کرنے میں غلط اور ہیسیٹیشن ہوتی ہے. اکیلے میں بھی جو بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو وہم ہے. اکیلے میں بھی آپ کا ویسا ہی ہے, بس کسی کے ساتھ بات کرتے ہو آپ کو ذرا سا خوف پیدا ہو جاتا ہے. باقی لینگویج آپ اکیلے میں بھی وہی بولتے ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بولو گے تو ویسے ہی بولو گے. بس ایک پیئر پریشر کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی سی ہیسیٹیشن بڑھ جاتی ہے. لینگویج آپ کی وہی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, رائٹ.
تو مزید آپ سوال مجھے واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ میرا اسکرین پر نمبر اویلیبل ہے. واٹس ایپ پر مجھے میسیج کر دیجیے, ہمیں کسی ان باکس میں کر دیجیے, کمنٹس میں لکھ کے میسیج کر دیجیے, بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر کمنٹ کر دیجیے, ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آپ کے ہر سوال کا ہم ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ 12 بجے سے آگے میں 12 بجے سے 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق میں بیٹھ رہا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیا کیجیے. تو انشاءاللہ میں کچھ دن یہ ٹیسٹنگ مکمل کر کے انشاءاللہ ایک بھرپور ریگولر شو شروع کروں گا, جہاں پر کبھی سکھاؤں گا, کبھی مشورہ دوں گا, کبھی گائیڈ لائن کروں گا. انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو سر کس ٹائم لائیو آتے؟ 12 بجے سے 1 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق. ابھی فی الحال یہ ہے, میں کبھی آگے چل کے ہو سکتا ہے 10 ساڑھے 10 کر لوں, 11 کر لوں. ابھی فی الحال 12 بجے آ رہا ہوں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تو آپ سے ملاقات رہے گی. میں بہت جلد ٹائم اناؤنس کروں گا اپنے ویڈیوز میں کب میں لائیو آتا ہوں. فی الحال میں 12 بجے آ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ چیک کر سکتے ہیں, ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں نمبر پر, مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں, سارے طریقے ہیں. امید ہے کچھ چیزیں میں آپ کی کلیئر کر پایا, کچھ غلط فہمیاں کلیئر کر پایا, کچھ لوگوں کو رستہ میں دے پایا, سمجھا پایا, اور اسی طرح سے میں جو کر سکتا ہوں انشاءاللہ لگاتار کرتا رہوں گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سب اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.